ہم خاتون کو باہر لے کے آئیں گی، خاتون آئے گی باہر، ہم اسے لے کے جائیں گے۔ اگر کسی بھی کے ذہن میں یہ آ جاتی بات کہ اس کو ہم نے آج آگ لگانی ہے، تو وہ سلنڈر ہی کافی تھا آگ لگانے کے لیے، لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر ہم اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے تو لوگوں نے پیچھے ڈالے کے چڑھ جانا ہے۔ خاتون جو تھی اس نے تو کہا کہ مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایسے ہو سکتا ہے۔ یہ کتنا بڑا واقعہ تھا جس کو آپ نے ہینڈل کیا؟ سمجھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہت بڑا کام لے لیا؟ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ وہ کہی تھی کہ مجھے چھوڑ کے نہ جائے، میں نے آپ کو نہیں چھوڑنا۔ اچھا، تو جب انہوں نے اسے باہر لے کے جائی تھی تو کہتی کہ آپ میرے ساتھ چلیں گی تو میں نے باہر چلنا ہے۔ اسی طرح جب موب اس طرح غصے میں آئے تو ان کو وائس آف ریزن دینا بڑا ضروری ہے فار سم ٹائم۔ تو ہم لوگ ڈالے کے پیچھے کھڑے ہوئے، گن مین بھی اور کچھ پولیس آفیسرز نے ہجوم کو روکا ہوا ہے۔ اچھا، تو پھر اگر آپ نے بعد والی ویڈیوز دیکھی ہو جب ہم اس گلی سے گاڑی دھڑا رہے ہیں اور لوگ ہمارے پیچھے دوڑ رہے ہیں، انسان کو اپنے اوپر اتنا یقین ہونا چاہیے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی ذات سے بڑی کوئی ذات ہے نہیں۔ ویورز، ویڈیو پر آنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ڈی نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا دلشاد۔ ناظرین، گزشتہ روز اچھرا بازار میں ایک بہت ہی دل دکھا دینے والا، دل ہلا دینے والا واقعہ ہوتا ہے۔ مشتر ہجوم ایک ہوا کی بیٹی کو نوچنے کو آتا ہے، مارنے کو آتا ہے۔ ایک خاتون جس نے ریبک برانڈ کا ایک سوٹ پہنا ہوا ہے، اس پر حلوہ حیات لکھا ہوا ہے، مگر ایک مولوی ان کو دیکھتا ہے کہ قرآنی آیات والا سوٹ پہنا ہوا ہے اور لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کرتا ہے، اور چند ہی منٹوں میں ایک بہت بڑا ہجوم جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ خاتون بھاگتی ہے، پیچھے ہجوم بھاگتا ہے۔ خاتون اپنی جان بچانے کے لیے ایک دکان میں گھس جاتی ہے۔ پولیس کی ایک بہادر خاتون اے ایس پی سیدہ شہر بانو نقوی صاحبہ انتہائی کمال مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بڑے ہجوم کو جو اس لڑکی کی جان لینے پر تلے ہوئے تھے، ان کو بڑی مشکل سے انہوں نے کنٹرول کیا، ان کو روکا، ان کو صحیح بات بتائی، اس خاتون سے بات کی، خاتون کی اور مولوی صاحب کی اور جو بازار کے کچھ لوگ تھے ان کی علیحدہ سے بات کروائی کہ یہ قرآنی آیات نہیں ہے بلکہ یہ ایک عربک برانڈ کا ایک سوٹ ہے، اس پر حلوہ حیات لکھا ہوا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اے ایس پی سیدہ شہر بانو نقوی صاحبہ سے۔ جی، ادھر جو کنجسٹڈ ایریا ہے سر، آپ کو پتہ ہی ہوگا، آپ لوگ لاہور کی۔ جی، میں اس لیے کی ہوں۔ اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے سر۔ ادھر کانولیوٹڈ سی سٹریٹس ہیں، پتلی پتلی گلیاں، گاڑی وہاں پہنچ نہیں سکتی، انہوں نے سامنے چین سے بھی بند کیا ہوا جو مین فیروزپور روڈ کا راستہ ہے۔ تو وہاں پہنچتے ہیں تو خاتون جو ہے وہ دکان کے اندر ہے اور انہوں نے شٹر ڈاؤن کیے ہوئے ہیں۔ سب سے خوفناک بات جو ہمیں جاتے سار نظر آتی ہے وہ یہ کہ سامنے شورمے والے کا سٹینڈ ہے اور اس کا سٹوو آن ہے۔ تو اگر کسی بھی کے ذہن میں یہ آ جاتی بات کہ اس کو ہم نے آج آگ لگانی ہے، تو وہ سلنڈر ہی کافی تھا آگ لگانے کے لیے۔ تو وہ جو چیز تھی اس کو فیس کرنا ایک عجیب سی کیفیت تھی، لیکن فرسٹ آف آل ہمارے ذہن میں صرف یہ تھا کہ ہم نے خاتون کو یہاں سے نکالنا ہے، بعد میں فیکٹس ہیں وہ سرٹن کرنے، اور پھر جو قانونی کارروائی بنے گی وہ ہم کریں گے۔ ہمارے ذہن میں سب سے پہلے تو یہ آیا کہ جس کرتے کی وجہ سے یہ سارا ہنگامہ برپا ہوا ہے اس کو چھپایا جائے۔ تو ہم لوگوں نے اس کرتے کو ڈونگا دیا۔ میں نے بولنا شروع کر دیا کہ یہ تماشا تو نہیں لگا ہوا، دین تماشا تو نہیں لگانے کا کہتا، دین تحقیق کرنے کا کہتا ہے، آپ لوگ سائٹ پہ ہوں، ہمارے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، مت لیں قانون کو اپنے ہاتھ میں، خوف کریں خدا سے، ہمارا مذہب یہ نہیں ہے۔ اس سے تھوڑا سا جو ہمارا کراؤڈ ہے نا وہ تھوڑا سا کام ڈاؤن ہوا ہے۔ پھر دوبارہ جس طرح ہوتا ہے نعرے بازی شروع ہو جانا۔ یہ کہہ کے ہم لوگ اندر گئے ہیں، اس کی حالت دیکھی ہے، وہ ڈری ہوئی تھی، اس سے بات کی، اس کو برقع دیا ہے، سر پہ چادر ڈالی ہے، پھر باہر گئے ہیں دوبارہ۔ پھر جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے اندر بیسکلی ہم کرسی پہ کھڑے ہوئے اونچائی حاصل کرنے کے لیے، اور پھر وہاں لوگوں سے کہا ہے کہ بس اب ہم خاتون کو باہر لے کے آئیں گی، خاتون آئے گی باہر، ہم اسے لے کے جائیں گے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، جو قانونی کارروائی بنتی ہے وہ ہم کریں گے، ہم نے پہلے بھی کی ہے۔ اور اس سے بڑا موقع جو تھا وہ آپ نے 9 مئی کو دیکھا جی، جب بہت لوگ تھے، وہ بھی ایسے تھے، جلاؤ گھراؤ مار دو مر جو، اس طرح والا معاملہ تھا۔ تو میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، آپ ایک سید زادی ہیں اور آپ نے وہاں پر ایک بہت اچھا جو ہے وہ ایک عمل کیا، اور اتنے مشتعل ہجوم کو اور خاص کر ایک ملا ازم کو جس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے، آپ نے انتہائی بہادری کے ساتھ ان کو وہاں پر کنٹرول کیا۔ جب آپ لوگ بازار میں گئے ہیں تو اس وقت کیا صورتحال تھی اس ہجوم کی؟ ہجوم جو ہوتا ہے وہ بے شک ریلیجیس ہو یا پولیٹیکلی چارج ہو، سیاسی وجہ سے چارج ہو، یا مذہب کے نام پہ چارج ہو، یا پھر کسی سوشل ایشو کی وجہ سے چارج ہو، موب کی سب سے خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کے اوپر ذمہ داری پن نہیں کر سکتے۔
جب آپ کسی کے اوپر ذمہ داری پن نہیں کر سکتے تو جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے. اس ٹائم پھر آپ کو وہ شرارتی عناصر جو موب کے اندر پریزنٹ ہوں, جو زیادہ نعرے لگا رہے ہوں یا زیادہ لوگوں کو اکسا رہے ہوں یا زیادہ واویلا کر رہے ہوں, ان کو سائڈ پہ کرنا سب سے پہلے بڑا ضروری ہے. تو ہم لوگوں نے پہلے تو ڈائلاگ کیا. جب انسان کو بھی غصہ چڑھتا ہے سر, تو آپ نے یہ چیز نوٹس کی ہوگی, کوئی نہ کوئی وائس آف ریزن ہوتی ہے. ہمارے والدین آ جاتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو, کیا تمہیں زیب دیتی ہے چیز. اسی طرح جب موب اس طرح غصے میں آئے تو ان کو وائس آف ریزن دینا بڑا ضروری ہے فار سم ٹائم. کیونکہ یہ چیزیں جو تھی یہ آپ کے اچانک وہاں پر ذہن میں آئی, یا جو جب سول سروسز اکیڈمی پہ آپ ٹریننگ کر رہی ہوتی ہیں اس دوران بھی آپ کو یہ بتائی جاتی ہیں؟ نیشنل پولیس اکیڈمی کے اندر جب ہم لوگ ٹریننگ کرتے ہیں, NPA کے اندر جو اسلام آباد کے اندر اسپیسیفکلی فار دا پولیس ہے, اس میں یہ کیس اسٹڈیز کے طور پہ بتائی جاتی ہیں کچھ موب سے ریلیٹڈ کیس اسٹڈیز. جس طرح ہماری پنڈی کی ایک کیس اسٹڈی ہے, اس طرح لاہور کی ایک ریسنٹ کیس اسٹڈی ہے, پھر بام بلاسٹ کی کچھ کیس اسٹڈیز ہیں کہ آپ لوگوں نے جب موب جس میں کیپٹن مبین شہید ہوئے ہیں, وہ والا موب جو ہے, ہمارے دوست تھے بہت بہادر آفیسر تھے. بالکل جی. تو یہ میں نے یہ آپ سے سوال اس لیے کیا کہ کیونکہ میرا بیٹا بھی اس حصے کر رہا ہے, اس لیے میں نے آپ کو اکیڈمی والا وہ سوال کیا. جی, تو NPA کے اندر ہمیں جب یہ کیس اسٹڈیز پڑھاتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ جی موب کو ڈیل کرنے کے لیے 5 مین پوسچولیٹس ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. سب سے بڑا پوسچولیٹ یہ ہے کہ آپ نے جا کے بتانا ہے کہ آپ کی ایگزسٹنس ہے, ورنہ انہیں لگے گا کہ وہ آپ کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے. ایسی ہے, آپ نے تھوڑی سی ڈیٹرنس شو کرنی. سیکنڈ, آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کون سا شرارتی عنصر ہے جو بھڑکا رہا ہے موب کو. تیسرا, آپ نے وہاں کے لوکل جو امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو شامل کر لینا. پیس کمیٹی کے ممبران ہو جائیں, ادھر ریلیجیس اسکالرز نے ہمارا بڑا ساتھ دیا, وہ ہو جائیں, یا کوئی اور پرومیننٹ یہاں سوشل شخصیت ہو, پولیٹیکل شخصیت ہو, اس کو فوراً انگیج کریں. آپ نے بہت تھوڑے سے ٹائم میں یہ سارا کچھ مینج کر لیا. ریلیجیس اسکالر آ گئے تھے جب انہوں نے موب وغیرہ دیکھا, تو ہمارے obviously انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا. پہلے بھی ایک کیس ہوا تھا جو جینوئن کیس تھا, اس کے اندر بھی ہم نے ان کے ساتھ بہت تعاون کیا, اور یہ اچرے کے لوگ گواہ ہیں اس چیز کے کہ ہم لوگوں نے شروع سے جب بھی ایسے کیسز آئے ہیں تو ہمیشہ انصاف کا ساتھ دیا اور ہمیشہ میرٹ کے اوپر فیصلہ کیا. تو یہ میں نے جو آپ کو سلوٹ پیش کیا, یہ اپنے علاقے کی طرف سے کے لوگوں کی طرف سے بھی آپ کو پیش کیا ہے. جب آپ وہاں پر گئی ہیں, آپ کو یہ یقین تھا کہ آپ اس بچی کو بچا پائیں گی؟ جی, پورا اللہ کی ذات کے اوپر ہمیں پورا یقین تھا کہ ہم لوگ انشاءاللہ, کیونکہ انسان کی نیت ٹھیک ہو تو اللہ بھی ساتھ دیتے ہیں, تو بچا لیا اللہ کا. ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا, بہت سارے لوگ جو آپ کو سننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اتنے سخت گیر, جو ملا جو ہوتے ہیں بہت سخت گیر ہوتے ہیں, اور ان کو کس طرح سے آپ نے مینج کیا اور بچی کو کس طرح سے بچایا اور ان کے ڈائلاگ کس طرح سے کروائے, یہ ذرا پلیز ہمارے دیکھنے والوں کو ڈیٹیل سے بتائیے گا. جی دیکھیں, جو موب ہے نا, اس کو ہم ملا کا نام نہیں دے سکتے. موب جو ہے وہ موب ہے, اس کو وہ ریلیجن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, وہ مذہب, پہلے بھی یہ بات کر چکی ہوں, سیاسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, اور کسی سماجی یا سوشل وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. موب کی اپنی سائیکالوجی ہے. موب فرسٹریشن کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے. موب کا ٹریگر ہوتا ہے لیک آف ٹالرنس. موب کو ریزن چاہیے ایکٹ کرنے کا اور ڈسٹرکشن کرنے کا. وہ ریزن وہ کسی بھی چیز کو بنا لے. تو بیسکلی موب سائیکالوجی کو اگر ہم سائٹ پہ رکھیں تو ہمارا ساتھ ریلیجیس اسکالرز نے یا پھر ریلیجیس انفلوئنشل لوگوں نے علاقے کے دیا ہے. انہوں نے ہمارا ساتھ اس ٹائم بھی دیا جب ہم لوگوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اب آپ پچھڑے کی رہائشی ہیں, آپ کو ضرور اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا تھا پاکستانی چوک کے قریب, جہاں 4 بچے جل کے رکھ ہو گئے تھے. تو ہم لوگوں کو, اور ادھر انہوں نے جنازہ پڑھایا تھا. ٹھیک ہے, اب ہماری انسیت اس ٹائم سے بھی ڈیولپ ہوئی ہے. ہم ادھر کھڑے تھے ایمبولینسز کے پاس جب جنازہ انہوں نے پڑھایا. اس کے بعد اس سے پہلے 2 اور کیسز ہوئے اس طرح کے ریلیجیس افینسز کے, ادھر وہ موجود تھے. تو ہماری ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے. تو میں نے ان کو پکڑا, میں نے کہا آپ تو ریزن کے ساتھ ہیں, آپ تو لاجک کے ساتھ ہیں, آپ تو میرٹ کے ساتھ ہیں, آپ تو انصاف کے ساتھ ہیں. تو آئیں یہاں انصاف کی بات کرتے ہیں. تو پھر اللہ نے جس کے دل میں محبت, دین کی محبت ڈالی ہو, اس کے دل کے اندر ریزننگ جو ہے وہ خود ہی بخود آ جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں وہاں پر اگر کوئی میل پولیس آفیسر ہوتا ہے وہ سب کچھ مینج نہ کر پاتا. ایک آپ ماشاءاللہ سید زادی بھی ہیں, اور آپ نے بتایا کہ اب جو بابا اعظم چوک والا انسیڈنٹ وہ بھی آپ نے دیکھا. میڈم, جب آپ کو سب سے پہلے اس خاتون نے دیکھا, اس بچی نے دیکھا جو یہ سمجھ چکی تھی کہ آج یہ ہجوم مجھے مار دے گا, کاٹ دے گا, تو اس بچی کے کیا الفاظ تھے؟ وہ کہی تھی کہ مجھے چھوڑ کے نہ جائے, میں نے آپ کو نہیں چھوڑنا. اچھا. تو جب انہوں نے اسے باہر لے کے جائی تھی تو کہتی کہ آپ میرے ساتھ چلیں گی تو میں نے باہر چلنا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویڈیو میں وہ چمٹی ہوئی ہے ساتھ, تو وہ بس چمٹی ہوئی تھی. اسے لگ رہا تھا میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے لگی ہوں, لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر ہم اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے تو لوگوں نے پیچھے ڈالے کے چڑھ جانا ہے.
अच्छा تو پھر اگر آپ نے بعد والی ویڈیوز دیکھی ہو جب ہم اس گلی سے گاڑی دھڑا رہے ہیں اور لوگ ہمارے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو ہم لوگ ڈالے کے پیچھے کھڑے ہوئے گن مین بھی اور کچھ پولیس آفیسرز نے ہجوم کو روکا ہے. اس کے اندر عثمان نے بڑا اچھی کارکردگی دی, ایس پی صاحب کا جو گن مین ہے وہ کھڑا رہا, اس نے ہجوم کے ساتھ ساتھ آگے آگے چلتا رہا. اس کے پاس اس سارے واقعے میں وہاں پر ہمارے ایک دوست بھی ہیں اچھرا بازار کے جو پریزیڈنٹ ہے حاجی اشفاق صاحب, میں ان کو بھی دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو کلپ میں, انہوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا اس مولوی صاحب کو کنٹرول کرنے میں. جس مولوی صاحب نے سارا ہجوم کٹا کیا, وہ اس ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ دیکھو تو صحیح لکھا کیا ہوا ہے, ایک دفعہ دیکھ لو. انسان کو اپنے اوپر اتنا یقین ہونا چاہیے. جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی ذات سے بڑی کوئی ذات ہے نہیں اور اس کے سوا کوئی اس کے ساتھ اب کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا. ہم نے لا الہ الا اللہ بول دیا نا, تو اس کی ذات کے اوپر یقین ہونا چاہیے. اگر نیت صاف ہے تو کیوں نہیں, کیوں کچھ غلط ہوگا. اچھا میڈم, پھر سب کچھ حل کس طرح ہوا؟ آپ نے ان کو کوئی ڈائلاگ کرائے بٹھا کے, کیسے اس کو سارے مسئلے کو حل کیا؟ بیسیکلی پولیس کی جو انٹرونشن ہوتی ہے سر وہ ہوتی 3 زمروں میں ہی ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن مینٹین رہے, وہ کریٹ نہ ہو. پی ایس ایل ہو رہا تھا, جی فیروزپور روڈ مین بلاک نہ ہو. سیکنڈ جو انٹرونشن آ جاتی ہے کہ جی کوئی مالی نقصان نہ ہو. آخری اور سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو. ہم نے جب یہ تینوں چیزوں کی چھوٹی لے لی, لوگ کراؤڈ ڈسپرس ہو گیا, اچرا تھانے آ گئے, خاتون کو ہم نے کسی اور پولیس اسٹیشن میں شفٹ کر دیا. تو پھر ہم نے کہا کہ آپ بتائیں آپ کیا چاہتی کہ ہیں. کیا حقائق ہیں. نہیں خاتون نہیں, جنہوں نے ان پہ اٹیک ٹھیک ہے, آپ لوگ بتائیں کہ کیا حقائق ہیں. اس حقائق کی بنا پہ جی ہم فیصلہ کریں گے. ہم نے کہا آپ نے درخواست دینی, آپ دیں درخواست. انہوں نے تھانے میں بیٹھ کے درخواست لکھی. اس کے بعد ہم نے کہا کہ اب آئیں کرتا دیکھتے ہیں. آپ نے درخواست لکھی کیونکہ اس بچی نے بعد اپنی اگلی زندگی میں سروائیو کرنی تھی. جی ہم لوگوں نے ان سے لیکن پہلے درخواست لکھوائی. وہ کرنے کا ریزن یہ تھا کہ ہم نے کہا کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ پولیس آپ کا جو ناانصافی کرنے جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ ہوا ہے, آپ کو جو لگتا ہے آپ حقائق بیان کریں. وہ بولتے گئے, ہم نے انہی کے بندے کا کہ آپ جو یہ بتا رہے ہیں وہ لکھتے جائیں. انہوں نے حقائق لکھ دی. میں نے کہا اب رک جائیں تک, اب کرتا دیکھتے. اچھا ادھر ایس پی انویسٹیگیشن بھی موجود تھے, ایس پی مال ٹاؤن بھی موجود تھے, آپریشن. انہوں نے پھر کرتا دیکھا. انہوں نے کہا کہ جی اس کے اوپر پھر انٹرپریٹیشن آئی کہ بتائیں جی کدھر قرآنی ناؤز بلا کے حروف لکھے ہوئے. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مشاورت کریں گے, کیونکہ آبویسلی آپ کو ایک ڈور از اوپن فار انویسٹیگیشن پرپسز ان اسلام ایز ویل. تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہم مشاورت کریں گے, ہم اپنے جن کو ریلیجیس ہمارے اسکالر ہیں ہم انہیں لے کے آئیں گے. ہم نے کہا بالکل آپ کو حق حاصل ہے انٹرپریٹیشن کا, آپ کو جاننا چاہیے, مطلب پتہ ہونا چاہیے, ہم کوئی غلط فیصلہ نہ کر دیں نعوذ باللہ. وہ آئے, انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ ہم بچی سے ملنا چاہتے ہیں. اچھا ہم بچی سے ملنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اسرٹن کریں کہ ان کی نیت کیا تھی. جی تو سر کیا بچی بھی ملنا چاہتی تھی؟ ایگزیکٹلی ادھر ہی ہم نے کہا کہ ہم پہلے بچی سے پوچھیں گے, اس کی کنسنٹ لیں گے. ہم ان کو ادھر لے کے گئے, ہم نے کہا ویٹ کریں. ہم بچی کے پاس گئے, ہم نے کہا کہ آئے ہیں لوگ, آپ ملنا چاہتی ہو, آپ کنفیوژن کلیئر کرنا چاہتی ہو, بیکاز آپ نے زندگی گزارنی ہے آگے. یہ انسیڈنٹ کے اوپر آپ کی پوری زندگی نہیں رک جانی, جہاں بھی جائے گی پرابلم ہوگی. ایگزیکٹلی. تو پھر اس نے کہا میں ضرور ملنا چاہتی ہوں, میں ڈسپیل کرنا چاہتی ہوں کہ کنفیوژن کیا ہے. بچی گئی, وہ ان سے ملی, وہاں بات چیت ہوئی, انہوں نے معذرت کی, بچی نے معذرت کی. ہم نے کہا کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, بعد میں جو بات ہوئی وہ ان لوگوں نے خود کی. اس کے بعد انہوں نے لکھ کے دیا کہ قرآنی حروف نہیں ہیں, غلط فہمی کی بنا پہ. وہ مولوی صاحب نے انہوں نے لکھ کے دیا, انگوٹھا لگایا, کہا کہ قرآنی حروف نہیں ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ جی کل کو وہ بچی کہیں بھی جاتی ہے, اس کے اوپر تنقید بالکل کی جا سکتی ہے, کریں, حق حاصل ہے سب کو تنقید کریں. دوبارہ بھی حملہ ہو سکتا تھا اس پر, اسی بنا پہ بہت بہترین پرفارم کیا آپ پنجاب کی پولیس جانب سے, باقی لوگوں کی جانب سے. معذرت اس وجہ سے کی جن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس نے معافی نہیں مانگی اور گستاخی کی, اس کو بھی کور کیا. اچھا کب یہ پتا چلا کہ یہ جو حروف لکھے ہوئے ہیں یہ کوئی قرآنی آیات نہیں, یہ مقدس الفاظ نہیں ہے, آپ کو کب پتا چلا؟ یہ ہم لوگوں کو کمپلیٹلی جو مجھے کب پتا چلا, جی وہ جب ہم لوگ انٹر ہوئے ہمیں تب اندازہ تھا کہ یہ کیلیگرافی ہے, لیکن ہم کوئی شک کی بنا کے اوپر کوئی ایسا گیپ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے جہاں کسی کی بھی دل آزاری ہو, کسی کو بھی یہ لگے کہ اس کی بات نہیں سنی گئی, اس کی آواز نہیں سنی گئی. کیونکہ یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے کہ نعوذ باللہ کوئی بھی اپنے آپ کو ایسی پوزیشن میں نہ ڈالے. اللہ خیر رکھیں, سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں کہ جہاں ان سے کوئی گستاخی ہو. تو ہم لوگوں نے کہا کہ یہ اوپن ٹو انٹرپریٹیشن ہے, آپ کریں, اس کو دیکھیں, کیونکہ جو حق ہے اور سچ ہے اس سے تو ایونچولی سامنے آنا ہی ہے. تو اس میں
مجھے یہ لگتا ہے کہ پولیس کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ نہیں ہوئی. سب کے مائنڈ سیٹ کو سمجھتے ہوئے اس کو پراپر طریقے سے مینیج ایگزیکٹلی. کیا. اور ہم لوگوں نے سر FIR رجسٹر جو ہے نہ کرنا پاکستان کی امیج کے لیے, پچھڑے کے لوگوں کی امیج کے لیے, لاہور کے لوگوں کی امیج کے لیے بہت اچھا رہا. جب انٹرنیشنل میڈیا یہاں پر موجود تھا, جب بعد میں یہ بات کھلنی تھی کہ یہ تو انٹرنیشنل برانڈ ہے اور اس کے کپڑے تو اس طرح بک رہے ہیں, تو بہت امبیرسمنٹ ہونی تھی ملک کو. آپ سے اس خاتون کی مکمل کنورسیشن کیا ہوئی یہ بتائیے گا. وہ خاتون جو ہے وہ کہی تھی مجھے چھوڑ کے نہ. خاتون جو تھی اس نے تو کہا کہ مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایسے ہو سکتا ہے. جب ہم اسے لے کے گئی ہوں میں اس کے کپڑے چینج کروانے کے لیے, تو کہتی ہے میں نے تو اپنے بچوں سے ملنا ہے, میرے سے تو غلطی ہو گئی, میں شاپنگ کرنے آ گئی. تو مجھے اتنی تکلیف دہ الفاظ لگے ہیں. کہتی میں تو اپنے شام کو بچوں سے ملنا تھا, میں تو اپنے شوہر کے ساتھ تھی, مجھ سے غلطی ہو گئی, میں شاپنگ کرنے آ گئی. اس نے کہا مجھے باہر نکال رہی ہیں, وہ مجھے کچھ کر دیں گے, مجھے آپ نے چھوڑنا اتنی خوف زدہ تھی وہ, آپ نے مجھے چھوڑنا نہیں. میں نے کہا میں آپ کو نہیں چھوڑ رہی, میں آپ کے ساتھ رہوں گی. پھر ہم نے اپنا جو پرسن گن مین ہے شہزاد, وہ میڈم کے ساتھ ہی رکھا. پھر جب یہ سارا ایشو سیٹل ہو گیا, ساری بات ہو گئی, انہوں نے لکھ کے دے دیا. انہوں نے کہا عشرت تھانے میں جو سارے لوگ اکٹھے ہوئے تھے وہ چلے گئے. انہوں نے کہا ہمارے دل صاف ہیں, کچھ ایسا نہیں ہے. تو پھر ہم لوگوں نے خاتون کے ہسبینڈ کو جہاں رکھا ہوا تھا وہاں سے ہسبینڈ کو موو کر کے خاتون سے ملوایا. پھر خاتون, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ کی حفظ و امان کے اندر وہ خاتون جو ہیں وہ پہنچی اپنے شہر, اپنے بچوں سے ملی 11:30 کے قریب رات کو. اسی دن وہ اپنے بچوں اور اپنی فیملی کے ساتھ. یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ جس میں انٹرنیشنل سطح پہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا, اور آپ نے پاکستان کا اور پنجاب پولیس کا سر فخر سے بلند کر دیا کہ کس طرح ہجوم سے نکالا. کیا آپ کو اندازہ ہے کہ لوگ آپ کو کس طرح اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور یہ کتنا بڑا واقعہ تھا جس کو آپ نے ہینڈل کیا؟ سمجھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہت بڑا کام لے لیا؟ شکر الحمدللہ رب العالمین. اس کی جان بھی بچائی اور ملک کی عزت بھی بچائی. جبکہ PSL کی کوریج کے لیے انٹرنیشنل میڈیا موجود تھا, آپ نے وہ سب کچھ اتنی جلدی سمیٹا کہ اس انٹرنیشنل میڈیا کو بھی کچھ کور کرنے کا موقع نہ دیا, جس پر میں پنجاب پولیس اور ایک بہادر ASP کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ. آپ کو قوم ایک بہادر خاتون پولیس آفیسر کے طور پر یاد رکھے گی. آپ نے ہمیں ٹائم دیا, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھی ایک بہادر اور دبنگ سیدزادی پولیس آفیسر ASP سیدہ شہر بانو نقوی صاحبہ. انہوں نے نہایت کمال مہارت کے ساتھ وہ سارے لوگوں کو, مشتعل ہجوم کو قابو کیا اور اس بچی کی بھی جان بچائی. اور اچھرا بازار میں جہاں پر ایک ایک دکان میں کروڑوں روپے کا کپڑا پڑا ہوا ہے, اور بازار کو جلنے سے, برباد ہونے سے بھی بچایا. آپ نے ان کی ساری باتیں سنی. کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.